السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ مالک الملک رب الکریم کی فضل و توفیق سے آج بتاریخ 19 جولائی 2014 مطابق 20 رمضان 21ویں شب 1435 ہجری بروز ہفتہ۔ ابھی نماز تراویح کی 8 رکعات میں 25 پارے کے 8 رکوع تلاوت کیے گئے۔ اس سے پہلے کی کچھ صورتوں کی اہم باتیں۔ کل آپ کے سامنے آخری بات جو کہی گئی تھی وہ متقیوں کا جنت میں استقبال، کہ کس طرح فرشتے متقی بندوں کا استقبال کریں گے اور کیا اعزاز ہوگا ان کا اور کیا ان کو نعمتیں ملیں گی۔ اب سورہ مومن کی کچھ اہم باتیں۔ سورہ مومن کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی جو حاملین عرش فرشتے ہیں، جن کو عرش اٹھانے والے فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی معزز فرشتے ہیں اور بڑے مقرب فرشتے ہیں۔ خدا کے عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، یقیناً خدا سے کتنے قریب ہوں گے یہ۔ ہر مومن کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ جو جتنا مقرب ہو اس سے وہ اتنا قریب ہو اور اس سے وہ دعا کروائے۔ یہ ایک بندہ مومن کے دل کے اندر آرزو ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ شخص بڑا اللہ والا ہے، اللہ سے بڑا قریب ہے، بڑا نیک ہے، تو ہم اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کی کہ اے میرے بھائی عمر، تم اپنی دعا میں مجھے شریک کر لینا۔ تو جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ کا، نیک ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے یہ آرزو کرتے ہیں کہ اس کی دعاؤں میں ان کا بھی حصہ ہو۔ اب فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کے مقرب ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، تو پھر بندہ مومن ان کی دعا کے اندر آرزو کیوں نہ کرے؟ بندہ مومن کو یہ آرزو کیوں نہ ہو کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں، ان فرشتوں کی دعا میں یہ شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی دعا میں جن بندوں کو شامل کیا ہے، اور وہ فرشتے جو حاملین عرش ہے، کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں، ایسی صفات والے نیک بندے ہیں کہ حاملین عرش فرشتے ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا۔ استغفار کے معنی مغفرت کی دعا کرنا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. یہ پوری دعا ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. کن کے لیے؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے جن کی یہ 3 صفات ان فرشتوں نے اپنی دعا کے اندر بتائی. اس کا ترجمہ ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اطراف ہیں عرش کے، وہ بھی صرف وہی فرشتے نہیں جو حاملین عرش ہیں، بلکہ وہ فرشتے بھی جو اللہ کے عرش کے اطراف ہیں، جن کا کل سورہ زمر کے اندر تذکرہ آیا تھا کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. کہ آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ جو رب کے عرش کے اطراف ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کر رہے ہیں. وہ فرشتے بھی شامل ہیں دعا میں، اور حاملین عرش فرشتے بھی شامل ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اب یہاں سے اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں کن کے لیے؟ 3 صفات جن کے اندر ہیں وہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا قلبی تعلق اللہ سے مضبوط کر لیا. تعلق مع اللہ، ایمان کے یہی معنی ہیں. ایمان والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں حاملین عرش کہ الذین للذین آمنوا. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اللہ کی صفات کی دہائی دے دے کر، اللہ کی شان عالی کا واسطہ دے دے کر دعا کرتے ہیں. اے ہمارے پالن ہار، آپ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، دراز ہے، اور آپ کا علم بھی ہر چیز پر دراز ہے. آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اور ہر چیز آپ کی رحمت کے اندر ہے. فاغفر للذین تابوا. اب وہاں ایمان تھا، اب یہاں کیا بات آ رہی؟ اے اللہ، آپ ان لوگوں کی مغفرت فرما دیجئے جنہوں نے توبہ کر لی ہے. تابو کے معنی پلٹنے والے، گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے نیکیوں کی طرف، اللہ کی رضا کی خوشی کے کاموں کی طرف پلٹنے والے. اے اللہ، جن لوگوں نے توبہ کی ہے آپ ان کی مغفرت کر دیجئے. واتبعوا سبیلک، اور ان کی بھی مغفرت کر دیجئے جنہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی ہے، یعنی توحید کے راستے کی، ایمان کے راستے کی. آپ نے جو نبیوں کے ذریعے جو راستہ بتایا اسی راستے پر جو چلے ان کی بھی آپ مغفرت کر دیجئے. 3 صفات ہو گئی: ایمان، توبہ، اتباع سبیل رب. اب چوتھی بات اور ہے، وقہم عذاب الجحیم. اے اللہ، ان کو دہکتی آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم. اے ہمارے پالن ہار، ان کو آپ داخل کیجئے. صرف مغفرت کی دعائی نہیں کر رہے، جنتوں کے اندر داخلے کی بھی اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے پالن ہار، وادخلہم،
ان کو داخل فرما دیجئے جنات عدن التی وعدتہم، ان ہمیشگی والی جنتوں کے اندر جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیجئے ان کے وہ باپ دادے، وہ بیویاں، وہ اولاد جنہوں نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی۔ صرف آپ کے لیے نہیں کر رہے دعا، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی بیویوں کے لیے، ایمان والوں کی اولاد کے لیے، ایمان والوں کے باپ دادوں کے لیے، لیکن کن کے لیے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اصلاح کر لی، سدھار لیا، وہ فرشتوں کی دعا میں شامل ہو گئے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بڑے غلبے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو آپ نے اس دن برائیوں سے بچا لیا، آپ نے اس پر رحم کر دیا۔ جو قیامت کے دن تکلیفوں سے، ایذاؤں سے، سزاؤں سے بچ گیا، خدا کا اس پر رحم ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور وہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اب ان الفاظ کے اندر جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ معلوم ہوا کہ حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، اور اطراف میں جو ہیں عرش کے وہ فرشتے، یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ 4 صفات جن کے اندر ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پہلی صفت ایمان، دوسری صفت توبہ، اور تیسری صفت جنہوں نے اصلاح کر لی اپنی، اور اللہ کے راستے کی پیروی جنہوں نے کی۔ یہ 4 صفات جن کے اندر ہیں۔ حاملین عرش فرشتوں کی دعاؤں میں وہ بندے شامل ہو گئے، اور پھر اللہ سے ان کے جنت میں داخلے کی بھی وہ دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر حاملین عرش فرشتے اور جو اطراف میں اللہ کے رحمان کی جو عرش ہے اس کے اطراف میں جو فرشتے ہیں ان کی دعا میں شامل ہوئیے۔ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجئے، ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے۔ دوسرا، توبہ اپنی زندگی کی پہچان اور اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے۔ کچھ بھی غلطی ہوئی، کوئی اللہ کی ناراضگی کی بات ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، فوراً توبہ کر لیجئے، فوراً توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ، حدیث کے اندر آتا ہے، ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے تو بندہ مومن کی سچی توبہ سے ہوتی ہے۔ اشد فرحن کے الفاظ ہیں، سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک شخص ریگستان کے اندر سواری پر جا رہا ہے، سب ساز و سامان اس کا سواری پر ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، جو ساز و سامان تھا سب ہے۔ اس نے کھڑا کیا، تھوڑا ریسٹ لیا، نیند لگ گئی، آنکھ کھلتی ہے تو وہ اس کی سواری میں ساز و سامان کے غائب۔ اس نے تلاش کیا، کہیں اس کو وہ سواری ملی نہیں۔ تھک ہار کے پھر آ کے اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور سو گیا، لیٹ گیا اور سو گیا کہ ہو سکتا ہے ادھر آ جائے وہ جانور۔ اب جو نیند کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ ویسی ہی سواری، وہ کی وہی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ جیسی تھی ویسی سامنے ہے۔ اس کی زبان سے کلمات جو نکلنا تھے وہ یہ، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ ہی نے یہ پھر میرے اوپر انعام کیا، کہنا یہ چاہ رہا تھا، لیکن اس قدر خوشی، اتنی خوشی تھی کہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی۔ اس نے کیا کہہ دیا، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ کہنا چاہ رہا تھا کچھ، یہ کفریہ کلمات ہیں، شرکیہ کلمات ہیں۔ اللہ کی یہ نیتیں دیکھی جاتی ہیں، نیتیں کس نیت، کس جذبے سے اس نے کلمات ادا کرے اور کیا ہو گئے۔
تو یہ خوشی کے اندر اتنی خوشی کہ اس کے الفاظ کہنا کچھ چاہ رہا تھا، نکل کچھ گئے۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال دے کر کہا جیسے انتہائی خوشی کے اندر زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ رب ذوالجلال اس وقت خوش ہوتے ہیں جب کوئی ان کا بندہ ان کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ پلٹتا ہے برائیوں سے، تو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں میرا یہ بندہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ گناہ میں ہی بخشوں گا، توبہ میں ہی قبول کرتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، اس نے مجھے غافر سمجھ کر، اپنا رب سمجھ کر مجھ سے توبہ کی ہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ تو یہ دوسری صفت ہے توبہ، پہلی ایمان، دوسری توبہ۔ تیسری صفت اتباع سبیل رب، اللہ کا جو بتایا ہوا طریقہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن سے وابستگی، یہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن سے وابستگی، پڑھیے سمجھیے، ایک آیت پڑھیے روزانہ لیکن سمجھ کر پڑھیے، قرآن سے وابستگی، اللہ کا راستے سے مراد قرآن سے وابستگی، نبی کے بتایا ہوا طریقہ، وہی جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی کتاب والی بات۔ چوتھی بات، اپنے گھر والوں کی ہر وقت اصلاح کرتے رہیے، کہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات اگر ہو جائے تو اصلاح کرتے رہیے۔ یہ صفات، چار صفات، ایمان، توبہ، قرآن سے وابستگی اور اصلاح، یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کریے اور پھر حاملین عرش فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیے۔ کیسے مقرب فرشتے ہیں، ان سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے مجھے بتائیے، جو رحمان کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں میں اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، تو بس یہ چار صفات پیدا کیجیے، بہت اہم بات۔ اب دوسری بات، دعوت اللہ کی اہمیت پر کئی بار آپ کے سامنے باتیں آئیں کہ دعوت اللہ یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، جو دین توحید سے ناواقف ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلانا اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا، یہ دونوں کام بیک وقت بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے، صرف دو میں سے ایک کام ہی نہیں، دونوں کام بیک وقت ہونا چاہیے، اصلاح معاشرہ اور دعوت اللہ، دعوت اللہ، یہ کام ہونا چاہیے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جو لوگ کرتے ہیں ان پر جو بھی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں اور جو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان داعیوں کا ڈیفینڈر بن جاتا ہے اور ان کو زمانے کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ بندہ مومن جس کے نام سے یہ سورت کو نامینیٹ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نام ہی رکھ دیا اس کا المومن، اسی بندہ مومن کے نام سے اس سورت کو منسوب کر دیا۔ یہ کون تھا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ آل فرعون کا ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چپکے سے ایمان لے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ ایمان لے آیا۔ جب حضرت موسیٰ کے قتل کا پلان ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کو اطلاع کر دی جا کے کہ ایسا ایسا پلان ہے، آپ کے قتل کا ہو رہا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اور پھر اللہ کا حکم بھی آیا، وحی بھی ہوئی، اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر نکلے۔ اس راز کا جو ہے پتہ چل گیا فرعون اور اس کے درباریوں کو۔ اب انہوں نے اس کے قتل کی سازش کی کہ اسی نے سب کچھ کیا ہے، اس کو قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ نے
اس کو بچا لیا ان کی ان بری سازشوں سے جو سازشیں انہوں نے اس بندہ مومن اور رجل مومن کے بارے میں رچی تھیں، قتل کی سازشیں، اللہ نے بچا لیا ان کو۔ معلوم ہوا جو داعی اللہ ہوتا ہے، دشمنان اسلام کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دعوت اللہ میں سیکورٹی اور سیفٹی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری آج کی قیادت کی سمجھ میں یہ راز آ جائے، یہ راز آ جائے اور اس کو مشن سمجھ کر کام کیا جائے۔ ابھی یہ مولوی کا مشن ہے، مسٹر کا مشن نہیں ہے۔ اس کو دعوت اللہ کو مسٹر، لیڈر، پلیڈر سب اپنا مشن بنا لیں۔ انشاءاللہ اس ہندوستان کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اور دیکھیے پھر کس طرح ڈومیننٹ پوزیشن کے اندر مسلمان آ جائیں گے۔ جو مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور مدینے تک پہنچے اور پھر آدھی دنیا تک اس وقت پہنچ گئے، کیا تھا؟ کیا اسباب تھے؟ کیا وسائل تھے ان کے پاس؟ صرف دعوت اللہ کی تو بدولت تھی، صرف توحید کا پرچار تھا، شرک سے روکنا تھا، دعوت اللہ تھی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قیصر و کسریٰ کے خزانے قدموں میں ڈال دیے۔ جو کل کے بدو تھے، جن کو اونٹ اور بکریاں چرانا بھی صحیح طور سے نہیں آتا تھا، حضرت عمر ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ایک وادی سے، وہاں رک گئے، اس جگہ رک گئے اور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو ان کے جاری ہو گئے۔ کسی نے کہا کیا وجہ ہے؟ اور نے کہا کہ مجھے اس مقام پر اپنا بچپن یاد آ گیا۔ میں ایک بار اپنے باپ کے ساتھ ادھر سے گزرا تھا اور اس وقت بکریاں، یہاں بکریاں چرا رہا تھا، میں بکریاں چرا رہا تھا گھر کی، تو میرے باپ نے مجھ کو ڈانٹا تھا کہ تجھے بکریاں تک چرانا نہیں آتی، کنٹرول صحیح نہیں کر رہا، تو ڈانٹا تھا۔ وہ باپ کی مجھے یاد آ گئی۔ اور آج میرے رب نے یہ کرم کیا ہے کہ عمر کا نام سن کر رات کی نیند اڑ جاتی تھی سپر پاور کی، بیزنٹائن امپائر کی، ایرانی امپائر کی۔ کیا تھا لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسباب اور وسائل کی تو خوب فکر کرتے ہیں، 24 گھنٹے بس اسی کی فکر میں، اسباب بہتر ہو جائیں، وسائل بہتر ہو جائیں، بھئی اسی سے میری پوزیشن ہے، اسی سے میری شان ہے، اسی سے میرا اسٹیٹس ہے، اسی سے میری ڈگنیٹی ہے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اعمال کو درست کرنے کی ہماری بالکل فکر نہیں ہے۔ اسباب کی درستی پر پوری دنیا لگی ہوئی ہے، ہم بھی انہی کے ساتھ شامل حال ہیں۔ اسباب، اموال، لیکن اعمال کی درستی ہو اور پھر اللہ کے بندوں کے تک یہ دعوت اللہ، یہ کام ان تک کیا جائے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف سے سیفٹی ملے گی اور چالیں جو چلیں گے دشمن، خود رب ذوالجلال ان کی چالوں کو فلاپ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کے بارے میں بتایا سورہ مومن کے اندر، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہی نہیں کہ انہیں بچایا، ان کو پھنسایا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون جنہوں نے اہل حق کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، جن کو ستایا، رب ذوالجلال کے عذاب نے ان سب کو آ پکڑا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو بدترین عذاب نے پکڑ لیا۔ وہ کیا تھا؟ غرقاب کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا، ابھی جو آیتیں پڑھی تھیں سورہ زخرف کے دوسرے رکوع میں، فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ چوتھے رکوع، پانچویں رکوع کے اندر سورہ زخرف کے یہ آیا، فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ انہوں نے جب ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے انتقام لے لیا۔ اللہ کو غصہ مت دلاؤ اپنے اعمال سے، اللہ کو غصہ مت دلاؤ۔ غصہ کیسے دلایا؟ نبی کی مخالفت کر رہی ہے، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ شرک سے اللہ کو غصہ آتا ہے، نبی کی مخالفت سے اللہ
کو غصہ آ جاتا ہے، اللہ غضبناک ہوتے ہیں، نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اس پہ ہوٹنگ کی جائے، اس کے مقابلے میں آیا جائے، ہلکا سمجھا جائے اور شرک آ جائے زندگی کے اندر، خرافات آ جائیں، روایتوں کو خوب ترجیح دی جائے اور جو حقائق ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں تو کیا فرمایا؟ انتقمنا منہم، ہم نے انتقام لے لیا۔ کیسے لیا انتقام؟ فاغرقناہم اجمعین، سب کے سب کو غرقاب کر دیا، جتنے چلے تھے فرعون کے ساتھ سب کو غرقاب کر دیا۔ وجعلناہم سلفا، اور ان کو بھول بھلیاں ایک گزری ہوئی چیز بنا دیا تاریخ کی۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، یہ ایک مثال ہے بعد والوں کے لیے، عبرت پکڑو اس سے، نصیحت پکڑو، نصیحت پکڑو۔ تو آل فرعون جو چلے تھے ان کو مٹانے کے لیے اور جنہوں نے ان کو تکلیف دے کر وطن سے نکال دیا، یعنی یہ نکلنے پہ مجبور ہو گئے، پھر وہ بھی چین سے نہیں بیٹھے، اللہ نے ان کو بھی غرقاب کر کے رکھ دیا۔ اور پھر آگے ان کے بارے میں کہا جہاں سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو قادیانی ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب عذاب قبر ثابت نہیں ہے، عذاب قبر، کیونکہ وہ منکرین حدیث ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ وہ جو منکرین حدیث ہیں، جو رسول کی بات کو نہیں مانتے، حقیقت میں وہ سچے مسلمان نہیں ہیں، سچے مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے کہ قرآن ہمیں کیسے معلوم کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہی ہم نے سمجھا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو وہ منکر ہیں عذاب قبر کے، یہ آیت عذاب قبر کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ کو ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ اس سے کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ تو آخرت کی بات ہے، لیکن آگے کے الفاظ نے یہ بتا دیا کہ آخرت میں تو جو ہوگا عذاب وہ اس سے سخت ہوگا، یہ دنیا ہی کا عذاب ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن بھی پیش کیا جائے گا جس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ دیکھیے معلوم ہوا وہ عذاب دوسرا ہے، اس سے پہلے یہ عذاب ہے۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ برزخ کا عذاب ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ راکھ بہا دی پانی میں یا ہوا میں اڑا دی، یا چیل کووں کو لاش کھلا دی، سمجھتا ہے کہ بس مکتی پراپت ہو گئی اس کو۔ مکتی پراپت تو ایمان سے ہوتی ہے، نجات تو ایمان سے ملتی ہے۔ مکتی مل گئی نہیں، بلکہ اب اس کا عذاب شروع ہوا۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا، قبر کا لفظ نہیں ہے، اور وہ سب کے سب کہاں تھے؟ ان کی موت کہاں آئی؟ سمندر کے اندر، دریا کے اندر مرے، وہ دریا میں مرے۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان کے اوپر آگ پیش ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے، روح، ارواح مرنے کے بعد، چاہے وہ کہیں کسی حال کے اندر ہوں، ارواح بہرحال موجود ہوتی ہیں، ان کے اوپر یہ آگ صبح اور شام پیش کی جاتی ہے۔ جہاں ان کا مقام ہے، اگر اچھی ہیں تو علیین میں رہیں گی، سورہ مطففین کے اندر 30ویں پارے میں اللہ نے کہا، اور اگر ارواح مشرک ہیں، خدا کی باغی ہیں، تو سجین کے اندر رہیں گی۔ یہ تحت الثری کے اندر بد روحوں کا مقام ہے، اور علیین علف سے بنا ہے، یہ بلندی پر مقام ہے، جو اعلیٰ درجے کی رہائش گاہیں ہیں ایمان والوں کی، ان کی ارواح وہاں پر رہیں گی۔ تو ان کے اوپر عذاب قیامت سے پہلے صبح شام پیش ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے عذاب قبر کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ مومن میں دو باتیں بہت اہم تھیں جو آپ کے سامنے بتائیں۔ اب سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ میں قیامت کا منظر ہے، سب اللہ کے
جتنے بھی مخلوق ہیں یعنی انسان اور جنات، یہ سب کی سب مخلوق وہاں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اور اسی طرح جان جو جنات کا سب سے پہلا ہے باپ، اس کے پہلے سے لے کے آخر تک، اول سے لے کے آخر تک سب کے سب وہاں پر ہوں گے، اور یہ دونوں مخلوق ہی مکلف ہیں شریعت کے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے بار بار دونوں کو مخاطب کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او جنات، او انسانوں، تم اپنے پالنہار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ دونوں اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں، سب کے سب قیامت کے دن ہوں گے۔ اب اللہ کے دشمنوں کا وہاں پر منظر ہے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ یہ وہ ہیں اللہ کے دشمن جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، یعنی شرک پر زندگی گزری اور روایتوں کو ہی بس جاہلانہ روایات اور رسم و رواج کو ہی سمجھتے رہے کہ یہی بس سب کچھ ہے۔ اب ان کا حشر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا، اور وہ بڑی آزادی کی زندگی گزارے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، بس کھانا پینا ہے اور ختم ہو جانا ہے، یہی مر جانا ہے، پھر دوبارہ سامنے جانا، اللہ کے حاضر ہونا، پھر حساب کتاب ہونا، پھر جنت اور دوزخ، وہ سب اس کے منکر اور مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا یہاں پر ذکر ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ کے دشمنوں کو جس دن جمع کیا جائے گا اور پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا، ایک ظالموں کی، ایک مشرکوں کی، ایک زانیوں کی جماعت، ان سب کو جیسے جیسے گناہ ہیں ان سب کو، مشرک شرک کے ساتھ ساتھ اور جو جو گناہ والے ہیں سب کو تقسیم کیا جائے گا، سب کی جماعتیں ہوں گی۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ آگ کے پاس جب ان کو جمع کیا جائے گا اور جب وہ وہاں پر آئیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف گواہی دیں گے، سب بولیں گے، شہد علیہم ان کے خلاف بولیں گے، سمعہم کان، وابصارہم آنکھیں، وجلودہم اور ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون جو کچھ عمل کیا تھا دنیا میں سب بتائیں گے۔ زبان نہیں بولے گی، زبان پہ تو اللہ مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین میں آپ نے سنا، آج کے دن ہم ان دشمنوں کے منہوں پر، ہمارے دشمنوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ کیا بات کریں گے؟ اے اللہ اس نے مجھ سے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، سب بتائیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ وہ کماتے تھے، کہاں کہاں گئے ہیں پیر بولیں گے، اے اللہ ویکینڈ میں یہاں جاتے تھے، اے اللہ اس وقت ہم یہ جا کرتے تھے، پھر ہم نے یہ کیا، وہاں اس لیے گئے، وہاں یہ کیا، وہاں یہ کیا، سب بتائیں گے۔ اب یہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے، آنکھوں، دو لفظ، تین لفظوں کا، وہاں پر ہاتھ اور پیروں کی بات تھی، یہاں پر آنکھوں کی بات، کانوں کی بات اور کھالوں کی بات۔ آنکھیں بولیں گی، اے اللہ میں نے یہ دیکھا، میں خوب یہ دیکھتی تھی، جو نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھتی تھی اور وہی زیادہ دیکھتی تھی، خوب دیکھتی تھی، سب بتائیں گی، سب بولیں گی۔ آپ جتنا چاہے دیکھو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ رات کی تنہائی کے اندر ادھر سے چھپا دیا ادھر چھپا دیا، ہاں سائبر کیفے کے اندر اکیلے تنہا روم ہے، ہاں 50 روپے گھنٹہ، اب تو خیر اتنا عام ہو گیا، گھنٹے ونٹے کی ضرورت نہیں، اب تو موبائل کے اندر سب دنیا آ گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو یہ G3 کا زمانہ ہے، G4 کا زمانہ ہے۔ G3 پر آپ کس شری سے بات کر رہے ہیں؟
وہ سب ان کو پتہ ہے۔ شری سے بات ہو رہی ہے، شریمتی سے ہو رہی ہے، شریمان سے ہو رہی ہے، مس سے ہو رہی ہے، مسز سے ہو رہی ہے، مسٹر سے ہو رہی ہے، کیا کیا اس پر دیکھ رہے ہو، یہ آنکھیں بولیں گی۔ اب جب دیکھو تم ایسی باتیں کہ جو رب کی ناراضگی کی ہیں تو ان آیتوں کو یاد کر لینا، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس سے تو بچ ہی نہیں سکتے۔ اگر بچ سکتے ہو، مرنا نہیں ہے، تو جو سمجھ میں آئے کرو۔ کوئی ایسا سورما ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے تو مرنا نہیں ہے۔ اگر مرنا نہیں ہے تو پھر آنکھوں کا خوب غلط استعمال کرو، خوب کرو، کیونکہ مرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب تمہارا جٹو رب کے ہاتھ میں ہے تو پھر تو مجبور ہو، تم پھر مجبور ہو، ایک دن موت آنا ہے، ملک الموت آنا ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے ملک الموت تمہیں وفات دیں گے رب نے جن کو سپرد کر دیا ہے تمہارے۔ پھر ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا تمہارے پروردگار کی طرف، سب کو پلٹنا ہے، یہ دن آنا ہے۔ موت ایک دن برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یہ بس کتبے کی شکل میں قبر پہ لگتا ہے، دل پہ نہیں لگتا یہ کتبہ۔ ہاں، قبر پہ لکھا ہوتا ہے، بس وہاں لکھ کے لگا دیا، ان کا حق ادا کر دیا، بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا، ابا کی قبر پہ کل نفس ذائقۃ الموت لکھ کر لگا دیا۔ ارے یہ مردے کی قبر پہ لگانا ہے کہ زندے کی قبر، زندے کی دل پہ لگانا ہے؟ یہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ تو چکھ چکا، آپ اس سے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو زندوں کے لیے ہے، تمہیں بھی یہ ٹیسٹ لینا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو یہ ٹیسٹ بڑا سویٹی سویٹی ہے، بڑا میٹھا میٹھا ہوگا، بڑا شیریں شیریں ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر اعمال خراب ہیں اتنا تلخ ہوگا کہ او ہو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آنکھیں بولیں گی یہ دن آنا ہے۔ اب آنکھوں کا جو جیسا استعمال کر رہا ہے آزاد ہے، کرو، لیکن جب اس کا استعمال خدا کی بغاوت کا ہو تو تم یہ نہ سمجھنا ابا نہیں ہے، ممی نہیں ہے، میڈم نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، لیکن پوری دنیا نہیں ہے، لیکن دنیا کا خالق ہے جو تمہیں سانس دے رہا ہے، وہ موجود ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج سانس کو تو پہچانتے ہیں لیکن سانس کو نہیں پہچانتے۔ ہاں، یہ سانس جو دے رہا ہے اس کو بیچارے کو پہچانتے ہی نہیں۔ ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے۔ رب اگر سانس لے رہے ہو تو رب تمہارے ساتھ ہیں، رب دیکھ رہے ہیں۔ اب جب تم آنکھوں کا مس یوز کرو گے، کانوں کا مس یوز کرو گے، اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ کان میں ٹھینٹے لگے ہیں، کیا سن رہے ہو، کون سی چوں چوں پوں پوں ہو رہی ہے، انہیں تو پتہ نہیں ہے کیا سن رہے ہو۔ لیکن یہ جو سانس دے رہا ہے اسے خوب خبر ہے، ہاں، کہ کون سا سانگ چل رہا ہے، ہاں، کون سا میوزک چل رہا ہے، کون سا زبردست۔ اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں اللہ رکھے رحمان صاحب، ہاں، اے یار رحمان، ہاں، اب تو بڑے ان کو کون سا وہ ملا ہے، ہاں آسکر ایوارڈ یافتہ، مسلمان بڑا اس پہ فخر کر رہے۔ اوہ، ہمارے اندر بھی ایک ایسا پیدا ہو گیا جالا کہ آسکر ایوارڈ حاصل کیا۔ یہ فخر کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ ہاں، اب جو آپ جس کو سن رہے ہو، ہمیں تو پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن جو سانس دے رہا ہے اسے سب پتہ ہے، اور یہ فرشتے سب لکھ رہے ہیں۔ ہم جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہم سب لکھ لیتے ہیں، نستنسخ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح کھالوں کا لفظ بول کر تو اللہ نے اور کمال کر دیا۔ بھئی ہاتھ بول دیے تھے، پیر بول دیا، آنکھیں بول دی، ہاں، کان بول دیے، لیکن کھالیں بول کر تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اب کھالوں کے اندر کیا کیا ہے؟
اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی اور سب سے بڑا گناہ کیا کیا ہوتا ہے وہ سب چیزیں ان کے اندر آ گئیں۔ کھالیں خود بولیں گی، کھال کے جس حصے سے جو عمل کیا ہے وہ حصہ بولے گا، وہ حصہ بولے گا، اے اللہ یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، بولے گا۔ یہ دن آنا ہے اور یہ کب بلوائیں گے اللہ؟ جب وہاں جھوٹ بولے گا وہ۔ اللہ کہیں گے کیوں تو نے ایسا کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا۔ اب وہ عادت جیسی ہوتی ہے ویسی ہی عادت سامنے آتی ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ ہم یہاں جھوٹ بولیں گے تو نجات پا جائیں گے، وہاں بھی جھوٹ بولے گا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے ذرا ریکارڈ لاؤ، دکھاؤ اس کو۔ اب ریکارڈ میں سب چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ جھوٹا ہے کہے گا، اللہ کہیں کیوں یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ نہیں اللہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہیں میرے فرشتوں نے جھوٹ لکھا؟ ہاں جھوٹ لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب تیسری چیز یہ ہوگی کہ منہوں پر مہر لگائیں گے اللہ۔ اب بولیں گی کھا لیں، اب بولیں گے پیر، اب بولیں گے ہاتھ، اب بولیں گی آنکھیں، اب بولیں گے کان۔ آج یہ سب ثابت ہو گیا ہے، ہم ہر سال بتاتے ہیں، ایسی ریسرچ سامنے آ گئی ہے، ایسے لائٹ ڈیٹیکٹر اور ایسے انسٹرومنٹ سب سامنے آ گئے ہیں کہ کسی نے اگر چوری کی ہے تو اس جگہ پر کچھ پیریڈ ہے، اگر اس پیریڈ کے اندر وہاں پر وہ ڈیوائس کو لے آؤ تو پوری تصویر اس میں آ جاتی ہے، پوری تصویر آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے کھال پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر اگر اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو وہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر۔ تو اس کا یہ جب ریسرچ سامنے آئی، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، لندن کے اندر یہ ریسرچ جب سامنے آئی تو اس پر ریسرچ کرنے والے نے ایک آرٹیکل لکھ کر اخبار میں آیا وہ کہ اسکن اسپیچ، کھال کی گفتگو۔ اب آج یہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے تو بہت پہلے یہ بات بتا دی کہ یہ ممکن آج ممکن ہے، اللہ کے لیے تو ہر وقت ممکن ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے لیے امپاسبل ہے رب کے لیے پاسبل ہے۔ کل عسیر لہو یسیر، انسان کے لیے ہر وہ چیز جو دشوار ہے رب کے لیے وہ سب آسان ہے۔ تو یہ چونکا دینے والی بات ہے۔ اب جب وہ کھالیں اور یہ سب گواہی دیں گے تو وہ کھالوں سے کہیں گے قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے ارے تم نے ہمارے خلاف یہ کیسے گواہی دی؟ ہم حیران ہو کر پوچھیں گے، کبھی پوری زندگی 60 سال ہمارا تمہارا ساتھ رہا، کبھی ایک ذرا سی خسر پسر بھی تم نے کان میں نہیں کری ہمارے؟ او ہو ہمارے خلاف اتنا خطرناک سب باتیں بتا رہے ہو، پول کھولے دے رہے ہو۔ حیران ہو کر پوچھے گا، پیروں سے پوچھے گا، ہاتھوں سے پوچھے گا، کانوں سے پوچھے گا، آنکھوں سے پوچھے گا، کھالوں سے پوچھے گا، تو کھالیں جواب دیں گی۔ قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ یہ چونکا دینے والی آیتیں ہیں اور محتاط رہنے والی خوف خدا پیدا کرتی ہیں۔ بندہ مومن ہیں ہم، الحمدللہ ہمارا ایمان یقین ہے، یہ برحق ہے، موت برحق ہے، اور خدا کے سامنے ہماری پیشی برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے۔ تو اپنا ریکارڈ کیسا تیار کر رہے ہیں؟ بس آنکھ بھی ریکارڈ ہے، کان بھی ریکارڈ ہے، ہاتھ بھی ریکارڈ ہیں، پیر بھی ریکارڈ ہے، اور یہ کھالیں بھی ریکارڈ ہیں، اور زمین بھی ریکارڈ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت کے دن اللہ زمین سے کہیں گے کہ خبریں بتا،
بتا، زمین خبریں بتائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ سے کہا تمہیں معلوم بھی ہے زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ولدیت کے ساتھ، پورا شجرے کے ساتھ بتائے گی، اے اللہ تیرے فلاں ابن فلاں، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے نے میرے اوپر فلاں دن فلاں وقت میں یہ عمل کیا ہے، سب بتائیں گے۔ تو ریکارڈ، زمین پر بھی ریکارڈنگ، آپ کا ریکارڈ ہے، وہاں بھی سمجھ لیجئے کہ سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہاتھوں کے اندر ڈیوائن کیمرے فٹ ہیں، وہاں سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ کانوں کے اندر اللہ کے کیمرے فٹ ہیں، وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ کھالوں کے اوپر فٹ ہیں، وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ زمین پہ فٹ ہیں، وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اب بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اور یہ خدا کے کیمرے 24 آورس آن رہتے ہیں۔ پاور کٹ ہوا، کوئی خرابی آ گئی تو سب ایسا یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں پر ہر وقت آن، ہر وقت آن لائن، وہاں پر کوئی آف لائن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ یقین کر لو کہ اب یہ جو ریکارڈ ہے، اپنا ریکارڈ کیسا تیار ہو رہا ہے، بس ہر شخص اپنے ریکارڈ کا جائزہ لے کہ وہ کیسا ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ یہ بہرحال بہت اہم بات یہاں کی تھی۔ اور اب اس کے بعد جو آخری بات اس سورت کی ہے، سورہ حامیم سجدہ کی، اللہ نے کہا جو ایمان والے ہیں اور جو رب کو جنہوں نے کہا ہمارا پالنہار اللہ ہے اور اس پر وہ پوری زندگی عمل کر کے بتایا، قائم بھی رہے، جمے رہے، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں، موت کے وقت بھی اتریں گے، بشارت دیں گے اور آخرت میں بھی بشارت دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ فرشتے اتریں گے اور بشارتیں دیں گے، کیا؟ اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا کی زندگی میں بھی تھے، اب آخرت کی زندگی میں بھی دوستی نبھائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج تمہارے لیے جو کچھ تمہارے دل چاہیں گے سب کچھ تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جن جن چیزوں کی ڈیمانڈ کرو گے ہم وہ بھی پوری کریں گے وہ بھی پوری کریں گے۔ اب اس پر ہم ہر سال بتاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ ایک صحابی کہنے لگے جب یہ آیت اتری کہ جو مطالبہ کرو گے وہ بھی پورا ہوگا، ایک صحابی کہنے اللہ کے نبی کیا وہاں گھوڑے بھی ہوں گے؟ اب یہ ان کے پاس زبردست گھوڑے، مجاہد، اس کا ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ اس کے بڑے وہ تھے گھوڑوں کے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاں گھوڑے بھی ہوں گے، اور ایسے ہوں گے گھوڑے کہ ایک ٹاپ اس کی حد نظر تک ہوگی، ایک قدم حد نظر تک، حد نظر تک ایسے گھوڑے ہوں گے۔ اب جو آپ کا آئنسٹائن، البرٹ آئنسٹائن کا جو نظریہ ہے روشنی کی اسپیڈ کا، وہ بھی اس کے آگے فیل ہے، اتنی تیز تو اس کی بھی اسپیڈ نہیں ہے 1,86,000 میل پر سیکنڈ، یہ تو اس سے بھی تیز ہے، جنت کی سواری اس سے بھی تیز ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی کیا اونٹ بھی ہوں گے؟ اب نے ہاں اونٹ بھی ہوں گے۔ غرض یہ کہ لوگوں نے مختلف سوال کیے، پھر آپ نے اس کے بعد یہ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ارے وہاں پر وہ چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں کانوں نے سنا نہیں ہوگا، جن کو کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، دل میں کبھی خیال نہیں آیا ہوگا، ایسی اللہ نعمتیں دے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو یہ خیال آئے گا اے اللہ میرا بچپن میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پھر ایسے ہی بچپن کو دیکھنا چاہتا ہوں کیسا تھا۔ اللہ یہ ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے، ہاں لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ میں سب آ رہا ہے، سب آئے گا، چونکہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے۔ ہاں جو آپ چاہو گے وہ سب ہوگا، لیکن یہاں جو آپ سے آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ پورا کرنا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی پسند آخرت میں پوری ہو
آپ کے نفس کی پسند وہاں پوری ہو تو آپ رب کی پسند یہاں پوری کر دو۔ چند دن کی زندگی بھی نہیں ہے، ایک دن یا ایک شام کی زندگی یا ایک صبح ایک شام کی زندگی ہے، بس آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی پوری ہماری جو اتنی لمبی زندگی ہمیں لگ رہی ہے، ایک صبح ایک شام کی زندگی ہوگی۔ اس کو بس حسین بناؤ، اس کو حسین بناؤ، اور پھر جو تم چاہو گے انشاءاللہ وہ سب کچھ ہوگا، لیکن جو رب چاہے ویسی زندگی گزار دو۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی کا کچھ سامان ہے اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی بخشش والا، بڑا رحم والا ہے۔ یہ بس بہرحال چند باتیں تھیں۔ اب آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی رات طاق رات ہے، 21ویں شب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے یہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے، بس ہمیں کامل ایمان نصیب کرے، اور ولیوں کو، اپنے خاص بندوں کو، ولیوں کو اللہ جو ایمان اور اعمال صالحہ اور تقوی عطا فرماتے ہیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، وہ معیاری ایمان، وہ معیاری تقوی اور وہ معیاری اعمال صالحہ اور اپنا خوف ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح، اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر،
والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه